بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبریں کوئکلی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہو رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن کے معاملے پر، تو اس میں سب سے زیادہ حرکتیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کی، ان کے سوشل میڈیا کی ہیں، جن کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ یہ سرکاری ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف مہم چلا رہے، لگتا ہے کہ انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اس میں انہوں نے نون لیگ کے لونڈی لپاڑوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ یہ نیا کام ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی اس جیل کے حوالے سے خود مسلم لیگ نون کے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے جیل کاٹ رہے ہیں ویسے جیل کاٹنا ممکن نہیں، اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور عمران خان صاحب کی جماعت سے باضابطہ براہ راست مذاکرات یہ بھی اب نون لیگ کر رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ایوانوں میں بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے مذاکرات، کسی بھی صورت نہیں کرنے، اور یہی لوگ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا حالت ہوئی ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جھوٹ، ٹپیکل جھوٹ بول چکے ہیں۔ خود کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ غالباً ڈنمارک یا ناروے میں کہیں ہوتے ہیں، اور یہ اکثر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر لے کر کے یوتھ یہ سوچ رہے ہیں۔ اب انہوں نے خبر دا ٹیلی گراف کی پوسٹ کی ہے۔ جب ڈیلی میل پر بہت زیادہ یہ ہوا کہ ڈیلی میل تو وہ اخبار تھا جو 17-18 میں اپنی فیک نیوز کی وجہ سے بند ہونے جا رہا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، تو اب انہیں کچھ اور چاہیے تھا، تو یہ دا ٹیلی گراف کو لے کر آ گئے، اور انہوں نے لکھا آ کر، یوتھیوں کے خواب چکنا چور۔ آج برطانیہ کے سب سے معتبر اخبار ٹیلی گراف نے خبر دی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے گندے ترین امیدوار نیازی سے یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکنے کے لیے 300 سال کی تاریخ کو توڑتے ہوئے سیاسی امیدواروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ امیدوار جو سیاست، یہ شروع ہو گئے کہ آکسفورڈ والے سیاسی امیدوار نہیں لے رہے۔ اب انہوں نے جو ٹیلی گراف کی خبر لگائی، اور اس خبر کو بھی انہوں نے ایڈٹ مار دیا، ٹیلی گراف کی خبر کو۔ ایکچولی ٹیلی گراف کی جو خبر ہے وہ خبر تھی مارچ کی، اور ٹیلی گراف کی مارچ کی خبر میں یہ چیز جو یہ بتا رہے ہیں یہ اس طرح سے موجود نہیں تھی۔ اور ٹیلی گراف کی خبر تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی ٹو اسٹاپ پولیٹیشنز بیکمنگ چانسلر لیکڈ ای میل شوز۔ اب یہ خبر تھی 30 مارچ 2024 کی۔ اب اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو جو پرابیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان میں عمران خان صاحب سمیت وہاں کے پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، لیکن یہ شروع ہو گئے کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے لیے انہوں نے باقی سارے پولیٹیشنز کو بھی باہر کر دیا۔ تو پرانی خبر تھی، آج لکھ کر، جھوٹ لکھ کر، اور درمیان میں سے جو تاریخ بھی موجود تھی وہ تاریخ والا حصہ بھی اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد اپنا جھوٹ وہاں پر ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار جھوٹ بول چکے ہیں اس طرح کے، اور یہ خود کو کوئی ماہر نفسیات اور سوشل میڈیا کا ماہر بھی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں، وہ بلا لیتی ہیں اپنے سوشل میڈیا ایونٹس کے لیے۔ نون لیگ والے خود ان سے بڑے پریشان ہیں، اکثر ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ اب اس معاملے میں ہوا کیا، آپ دیکھیے کہ ڈان پہ یہ عاتقہ رحمان صاحبہ کی سٹوری ہے۔ انہوں نے لکھا، فار انکارسریٹڈ فارمر پرائم منسٹر عمران خان who formally applied 10 days ago for the ambassadorial role of chancellor at Oxford University, half the battle is already won. Half the battle is already won. عمران خان صاحب آدھا میچ پہلے ہی جیت چکے، یہ عاتقہ رحمان صاحبہ نے لکھا ہے۔ اپنی اس اسٹوری میں انہوں نے مختلف لوگوں کا جو خیال ہے اور جو ان کی تحریر ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ جیسے یہ کہتی ہیں کہ پیٹر اوبون کالمسٹ، یہ مڈل ایسٹ ٹائم میں لکھتے ہیں کہ وائی عمران خان مسٹ بیکم آکسفورڈ یونیورسٹی نیکسٹ چانسلر۔ تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ پیغام جائے گا کہ یو کے جو ہے وہ ویلیوز کو کتنی اہمیت دیتا ہے، برطانیہ سیاسی جد و جہد کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اب لارڈ ڈینیل ہینن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا چانسلر بننا پیٹر اوبون کے بعد
عمران خان کا چانسلر بننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو جد و جہد ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے. ان کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے لارڈ ڈینیل ہینن کے حوالے سے ٹو انٹرنیشنلائز ہز آن گوئنگ اسٹرگل. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس سٹوری میں مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اس الیکشن کو جیتنے میں انٹرسٹڈ کم ہیں. وہ عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے اسے زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر لے کر آنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق, اور پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ مقدمہ رکھ رہی ہے دنیا کے سامنے, بھرپور انداز میں رکھ رہی ہے. تو اس میں وہ پہلے ہی کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑی حد تک انہیں کامیابی مل گئی. عمران خان صاحب جیتتے ہیں نہیں جیتتے یہ ایک ڈیبیٹ ہے اس سٹوری میں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کا معاملہ اس کینڈیڈیسی کے بعد ہوا کیا ہے. ٹائمز میں سٹوری لگی, بی بی سی پہ سٹوری لگی, ڈیلی میل میں, ٹیلی گراف میں, باقی تمام بڑے اخبارات میں سٹوری لگی ہے, بین الاقوامی میڈیا اسے کور کر رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس سے جو اچیو کرنا چاہتی ہے, زلفی بخاری وہاں عمران خان صاحب کا یہ کیس لڑ رہے ہیں, تو وہ اس سے جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے آلریڈی اچیو کر لیا ہے. اور عمران خان اس سے پہلے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ بھی چکے ہیں, تو عمران خان صاحب کے چانسز سلم نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے چانسز کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کم ہے کیونکہ پاکستان میں ہیں, جیل میں ہیں, اور پھر وہاں جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نمائندے زیادہ تر اس پر قابض رہے ہیں اس پوزیشن پہ. اب عمران خان صاحب برٹش اسٹیبلشمنٹ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی عمران خان صاحب سامنے موجود ہیں, تو ان کے چانسز بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ کم ہے, بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے بہت ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں. عمران خان کے لیے رائے عامہ بڑی ہموار ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب یہ جیت بھی سکتے ہیں. تو دلچسپ ہوگا یہ کیسا ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ حنیف عباسی صاحب یہ موجود تھے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اور کہنے لگے کہ عمران خان کے مقابلے میں ہماری جیل دیکھیں, نواز شریف کی, رانا ثناء اللہ کی, میری. تو سب سے پہلے تو جس کا نام لے رہے ہیں آپ نواز شریف کی جیل میں کیا ہوا تھا. کم از کم جتنا عرصہ نواز شریف پاکستان میں جیل میں رہے جولائی 2018 کے بعد 19 نومبر تک, اس میں کوئی 13 بار میاں نواز شریف صاحب جیل سے باہر ہاسپٹل گئے. عمران خان صاحب ایک بار بھی جیل سے باہر ہاسپٹل نہیں گئے. ان کے پلیٹلیٹ کم نہیں ہوئے, ان کی کمر میں تکلیف نہیں ہوئی, ان کے جگر کے مسائل نہیں ہوئے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ان کے سینے میں درد نہیں ہوا. جبکہ ہم نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بڑی تعداد میں ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے. چلیے سب نے چکر نہیں لگائے. رانا ثناء اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی تصویر عمران خان نے منگوائی تھی, جبکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تصویر جو ہے وہ پولیس سورسز نے, جو مسلم لیگ نون کے اپنے پولیس سورسز تھے, انہوں نے نکال کر دی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, برے حال میں ہیں, یہ بتایا جا سکے. رانا ثناء اللہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے تو جنرل باجوہ کے منہ پہ خواجہ سعد رفیق اعظم نذیر تارڑ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تو کیتی ہے میرے نال, تو. اور یہ انہوں نے جگنو محسن صاحبہ کے سامنے بیٹھ کر بتایا تھا. تو اب حنیف عباسی صاحب جو باتیں کر رہے وہ باتیں اتنی درست نہیں ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے اس کو جیل میں کوکین بھی مل رہی ہے اور ہیروئن بھی مل رہی ہے. تو حنیف عباسی صاحب یہ بات شاید بتا بھی سکتے کیونکہ ان پر بڑے خوفناک قسم کے الزامات رہے ہیں جن میں وہ جیل کاٹ چکے ہیں. اچھی باتیں باہر آ گئے, لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ عمران خان کا جب ڈاکٹر جیل جاتا ہے تو باہر آ کے کہتا ہے کہ ہارٹ ریٹ بالکل ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی پلس بالکل ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو کوئی ایشوز نہیں ہے جیل میں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو کچھ دوائیں جیل کے ڈاکٹرز نے دی تھیں, میں نے تو وہ بھی بند کروا دی ہیں. جبکہ ہم ڈاکٹر عدنان کو دیکھتے تھے, وہ تو عدالت میں کھڑے ہو کر میاں نواز شریف صاحب کے لیے رو پڑتے تھے, اور پھر ہم میاں نواز شریف صاحب کے 13 وزٹس ہاسپٹلس کے دیکھ چکے. تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ باتیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان جیل کاٹ لے گا, ایسے جیل کاٹ لے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. حنیف عباسی والی بات پہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو جیل میں وہ چیزیں مل رہی ہوں, تو اگر یہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوکین بھی ہیروئن بھی عمران خان کو جیل میں مل رہی ہے, آپ استعمال کر لیجئے. اور استعمال کرنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر آ کے بتائے کہ آپ کا بلڈ پریشر ایک نوجوان سے بھی اچھا ہے, آپ کا ہارٹ ریٹ ایک ایتھلیٹ کی طرح ہے, آپ کو کوئی مسائل بھی نہیں ہے اور آپ سپر فٹ ہیں,
تو ہم آپ کو بھی مان جائیں گے کہ آپ کسی سپرمین کی فٹنس رکھتے ہیں. لیکن اس وقت جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور جیل سے باہر رہ کر بھی آپ لوگوں کی جو فٹنس کی حالت ہے, ہم سب کی جو فٹنس کی حالت ہے, اس کے سامنے تو عمران خان جو ہے وہ ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی حالت اس لیے ہو سکتی ہے کہ عمران خان آپ لوگوں کے سامنے جیل میں ڈٹا ہوا ہے. آپ لوگ جیل سے بھاگتے تھے اور اے سی والی جیل سے بھاگتے تھے, لیکن عمران خان ایک مشکل ترین جیل میں بھی ڈٹا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے آخر میں عرض کروں, اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ان کا آغاز ہو گیا. انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور محمود خان اچکزئی سے اس سلسلے میں رابطہ ہو چکا ہے. سینئر رہنما وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پارٹی قیادت نے محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے. تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اور اس کی اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں, بالواسطہ بات چیت فضول مشق ہوگی. اب انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری میں یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نون لیگ والے جو آتے ہیں, آ کر ٹیلی ویژن پہ, ٹاک شو میں, پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہوگی عمران خان سے, عمران خان سے بات چیت نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کی خواہش نہیں ہے. یہ جن لوگوں کی خواہش ہے یہ ان کی خواہش پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات چیت ہمیں نہیں کرنی. تو اس وقت عمران خان خود جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ان سے کرنی بھی نہیں ہے, مجھے بات چیت ان سے کرنی ہے جن کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, اور ان سے کہنا ہے کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, آپ سیاسی منظرنامے سے ہی سائیڈ پہ ہو جائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.